پاکستان میں یہ باتیں ہونی ہیں. آپ اپنے عزائم بلند رکھیں. ہاں لبیک لبیک کے ساتھ آپ کھڑے ہو, سمجھ آئی بات؟ ہاں لبیک کے ساتھ کھڑے ہو. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کیسے حالات ہوں گے. میں آپ کو آخری بات کر کے نا ختم کرنا چاہتا ہوں. فتح مکہ والے دن مشرکین نو پتہ سی حضور دا راستہ نہیں روکیا جا سکتا, لیکن اس دن بھی انہاں حضور دا راہ روکیا. تسی کی سمجھتے ہو بھائی دین ایویں آ جانا ہے؟ راستہ تہاڈا آخر وقت تک رکنا ہے, لیکن تہاڈے عزائم ہونے چاہیے اے راستے چ اسی رکن والے نہیں, اسی تے منزل تے پہنچن والے ہیں جناب. اے تہاڈا کام ہونا چاہیے. راستہ تو اس دن بھی روکا. حضور جنت المعلا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے فاتحانہ انداز میں, اور خالد بن ولید جو ہے وہ اس طرف سے تشریف لا رہے تھے. جب حضور ادھر تشریف لا رہے نا اونٹنی پر حضور سوار تھے, یہ بلڈنگ عمارتیں تو تھی نہیں. حضور نے دیکھا وہ ادھر سے تلواریں چمک رہی ہیں. حضور نے فرمایا کیا ہو رہا ہے, کون لڑ رہا ہے؟ کہا جی خالد بن ولید لڑ رہا ہے. فرمایا جا کر کہو کہ تلوار رکھ دے. وہ صحابی جو گئے نا انہوں نے کہا, حضور نے فرمایا تلوار چلا دو. خالد بن ولید ایک کو تلوار نال ہی بندے انہوں نے وڈ دیتے, وہ سارے نس گئے. جدو حضور فرمایا میں تو انہوں کیا تلوار رکھ دے, تساں کیویں کیا تلوار چلاؤ؟ انہوں نے کہا جی میں تو انہوں نے آگے کیا تلوار چلاؤ. حضور نے انہوں صحابی نو بلایا, فرمایا تسی کہ میں تو انہوں کیسی تلوار رکھ دے تسی کیا چلا دو. انہوں نے کہا حضور میں جدو جا رہے سی رستے میں ایک بندہ ملیا جدا سر جڑا آسمان تک بلند سی, فرشتہ سی نا. انہوں نے کہا اے گل نہیں کرنی, اے گل کرنی. حضور مسکرا پہ فرمایا اچھا اب جو چاہتا ہے وہ جو کرتا ہے. فرمایا بدعود والے دن میں کہا سی نا میرے ڈھائے چڑھ گئے تو میں انہوں مار دینا ہے, اج وہ میرے منہ مبارک سے نکلی بات رب نے پوری فرما دی.